السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا مولائی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ آغاز گفتگو سے پہلے درود پاک کی فضیلت سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا ہے اور اس کی جسامت یہ ہے کہ اس کا سر جو ہے وہ تحت عرش ہے، عرش کے نیچے اس کا سر ہے، اور اس کا قدم جو ہے وہ تحت الثری میں ہے۔ اس کا پیر جتنی مخلوق ہے ان مخلوق کے برابر ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد یا عورت میری امت سے مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ بحر رائق میں یہ غوطہ زن ہو۔ یہ غوطہ لگاتا ہے اور اس کے بعد جب نکلتا ہے تو اس کے پروں سے، اس کے بازو سے، اس کے جسم سے جو قطرات زمین پر ٹپکتے ہیں ان قطروں سے اللہ رب العزت ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اب اللہ ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ قیامت تک اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں جس نے حضور پر درود پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ جن کے لیے فرشتے دعائے مغفرت کریں تو پھر اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ لہٰذا درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں۔ اپنے معمول میں اس چیز کو شامل کریں کہ ہمیشہ اپنی زبان کو درود پاک سے تر رکھا کریں۔ اب آئیے اپنی گفتگو کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں عرض کروں آپ سے کہ گلشن چشت چینل کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں شریعت مطہرہ، سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، علوم دینیہ کے جو مسائل، شب و روز گزارنے کے جو مسائل، یا اس کے علاوہ دین کی جو چیزیں آپ تک پہنچائی جائیں، آپ اسے بغور سنیں، خود بھی عمل کریں اس پر، اور اپنے دوست و احباب تک یہ چیزیں پہنچائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی گفتگو کا موضوع ایک ایسا ہے کہ جس کے حوالے سے میں عرض کروں کہ یہ ایک کبیرہ گناہ ہے جسے آج ہماری قوم، ہم یا آپ، ہر کوئی اسے بہت معمولی سمجھتا ہے، اور معمولی سمجھتے ہی اسے مطلب یہ کہ اپنی عادات میں وہ شامل کر لیتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے انسان اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اسے گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ وہ گناہ غیبت کا گناہ ہے۔ بڑا عظیم گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے تعلق سے اگر آپ پڑھیں گے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکر کرے کہ جسے وہ ناپسند کرتا ہو، خواہ اس کے بدن کا کوئی عیب ہو، نسب کا عیب ہو، اس کے قول و فعل یا دین دنیا کا عیب ہو، یہاں تک کہ اس کے کپڑوں اور سواری میں بھی کوئی عیب نکالے گا تو یہ غیبت میں شامل ہے۔ اب اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں، اس پر وعیدیں کیا ہیں؟ قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا تم میں کوئی یہ پسند رکھے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تو تم ہرگز اسے گوارا نہیں کرو گے۔ اس کے علاوہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان بھائی کی برائی چاہتے ہوئے غیبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے یوم قیامت جہنم کے پل پر اس وقت کھڑا کرے گا کہ جو کچھ اس نے کیا تھا اور کہا تھا سب بہہ جائے، پگھل جائے۔ اس کے علاوہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ جب مجھے آسمانی دنیا کی سیر کرائی گئی، جنت و جہنم کے قریب سے میں گزرا، تو جہنم میں نے کچھ ایسے مردوں اور عورتوں کو دیکھا کہ جو اپنے ناخنوں سے اپنے سینوں اور اپنے پہلوؤں کو چھیل رہے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ مطلب یہ کہ دنیا میں جو لوگوں کی چغل خوری اور غیبت کیا کرتے تھے۔ اس کے حوالے سے بے شمار وعیدیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز یہ کہ مسلمان پر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کا خون، مال اور عزت حرام ہے۔ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کا خون، عزت اور حرمت یہ حرام ہے، حرام۔ اب اگر آپ غیبت کے حوالے سے دیکھیں گے، یہ ایک ایسی بیماری اور ایسا مہلک مرض ہے غیبت کا کہ جو انسان کی دنیا بھی تباہ کرتا ہے اور انسان کی آخرت کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ دنیاوی معاملات میں اگر آپ دیکھیں کہ جو انسان غیبت کرتا ہے، وہ غیبت جس کی کرتا ہے اس کی عزت پامال ہوتی ہے، اس کا عیب ظاہر ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی ہوتا ہے کہ جو شخص غیبت کرتا ہے پھر اس کی بھی عزت پامال ہوتی ہے، لوگ اس پر بھی ملامت کرتے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن کریم نے یہ آیت کریمہ جو ہے اس میں اللہ نے سخت وعید اس لیے فرمائی ہے کہ ایک مسلمان بھائی کا خون، عزت اور مال جب حرام ہے تو اس پر سخت وعیدیں رکھ دی جائیں تاکہ کوئی ان کی غیبت کر کے ان کا مال، ان کی عزت یا ان کے خون کو پامال نہ کرے، تاکہ مسلمان ڈرے، خوف زدہ رہے اور اس بڑے گناہ سے بچے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بدترین شخص دو چہروں والا چغل خور ہوگا۔ آپ کے پاس وہ اور چہرہ لے کر آتا ہے اور دوسرے کے پاس ایک اور چہرہ لے کر جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو دنیا میں چغل خوری کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے منہ سے آگ کی دو زبانیں نظر آئیں گی۔ اور آگے ارشاد فرماتے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، چغل خور جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے تعلق سے فرمایا گیا کہ جس شخص کی غیبت کی گئی ہے، جب تک کہ اس سے معافی نہ مانگ لی جائے، اللہ رب العزت بھی اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ مطلب یہ کہ جس کی آپ نے غیبت کی ہے، پہلے اس سے معافی مانگیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس شخص سے معافی مانگیں۔ اگر وہ معاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت معاف فرمائے گا، ورنہ اللہ بھی نہیں معاف فرمائے گا۔ بڑا عظیم گناہ ہے۔ آج اگر دیکھیں آپ ہمارے معاشرے میں تو ہر دوسرا شخص اس مہلک مرض میں گرفتار نظر آتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گفتگو کرتے وقت، بات کرتے وقت ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، مگر درمیان میں یہ چیزیں ہم بولتے ہیں کہ میں غیبت نہیں کرنا چاہتا، مگر فلاں شخص میں یہ عیب موجود ہے، فلاں شخص ایسا کرتا ہے، فلاں شخص ایسی باتیں کرتا ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدن کا کوئی عیب ہو، نسب کا کوئی عیب ہو، اس کے دین کا کوئی عیب ہو، اس کے دنیا کا کوئی عیب ہو، یہاں تک کہ اس کے کپڑوں اور اس کی سواری میں بھی کوئی عیب بیان کرنا، یہ غیبت میں شامل ہے۔ اور آگے آپ سنیں، فرمایا گیا کہ فلاں کا کپڑا لمبا ہے، اتنا کہہ دینا، یہ بھی غیبت میں شامل ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ غیبت میں یہ چیزیں شامل ہے کہ اس کی آستین لمبی ہے، اس کا کپڑا لمبا ہے، اس کی سواری میں کوئی عیب ہے، یہ بیان کرنا، یا کسی کی ذات میں عیب بیان کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں غیبت میں شامل ہیں، اور غیبت پر اللہ رب العزت کی سخت وعیدیں ہیں۔ آپ دیکھیں جناب عمرو بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں ایک شخص کی بہن کا انتقال ہوا۔ جب اس کا انتقال ہوا تو وہ شخص اپنے ایک دوست کی مدد سے اپنی بہن کو قبرستان لے گیا، دفن کیا۔ دفن کرنے کے بعد واپس ہوتے وقت اسے خیال آیا کہ میں نے ایک رقم کی تھیلی اپنی بہن کی قبر میں چھوڑ دیا ہے۔ اب وہ اپنے دوست کے ساتھ واپس پلٹتا ہے اور قبرستان پہنچا۔ قبر پہنچنے کے بعد قبر سے اس نے مٹی ہٹائی۔ مٹی ہٹانے کے بعد وہ تھیلی نکالی۔ اب یہ شخص باہر کھڑا تھا، دوست قبر کے اندر تھا، تو اچانک دل میں خیال آتا ہے کہ لاؤ میں بھی دیکھوں اپنی بہن کا حال کیا ہے۔ تو اپنے دوست سے وہ کہتا ہے کہ ذرا ہٹنا، میں بھی اپنی بہن کی قبر کو دیکھوں کہ ذرا میری بہن کس حال میں ہے۔ جب وہ قبر کے اندر جھانک کر دیکھتا ہے تو اس کی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوتے ہیں۔
قبر پر مٹی ڈالی، واپس آیا، اپنی ماں سے پوچھتا ہے ماں بتا میری بہن کون سا جرم کرتی تھی یا کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں؟ اس کی ماں نے کہا کہ تیری بہن کا یہ معمول تھا کہ وہ پڑوسیوں کے دروازوں سے، پڑوسیوں کے دیواروں سے کان لگا کر ان کی باتیں سنا کرتی تھی اور غیبت کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ لگائیں کہ اس کی وجہ سے اس کے قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ یہ بہت چھوٹی سی بات ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اتنی ہلکی چیز کو غیبت جس کے تعلق سے بات ہم کر رہے ہیں کہ اسے لوگ عیب نہیں سمجھتے۔ ایک صحابی کے ذریعے میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں جب کوئی شخص غیبت کرتا تھا تو اس کے منہ سے بو آیا کرتی تھی اور لوگ پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ شخص غیبت کرنے والا ہے۔ مگر جب گناہوں کی کثرت ہوئی، لوگ بہت زیادہ غیبت کرنے لگے تو ہمارے ناکوں کے باسے مانوس ہو گئے اس بدبو سے، اس لیے آج غیبت کی بو ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ ورنہ حضور کے زمانے میں جو غیبت کیا کرتا تھا اس کی غیبت کی وجہ سے اس کے منہ سے بو آیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ کئی ایک وعیدیں اس تعلق سے ہے۔ جناب ابو لیث بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ غیبت کرنے سے 100 مرتبہ زنا کرنے کو بہتر سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر، ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی تباہ کاریاں ہیں اور کتنا برا مرض یہ ہے۔ فرمایا گیا یہ کینسر سے بھی زیادہ مہلک مرض ہے، پورے معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے، یہ پورے معاشرے کو تباہ کر دیتا ہے۔ حضرت فقیہ ابو لیث فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے نکلا اور میں نے یہ قسم اٹھائی کہ میں اپنے پاس 2 درہم رکھتا ہوں، یہاں سے حج تک جانے پر اگر میں نے کسی کی غیبت کی تو یہ 2 درہم میں واپس اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا۔ اور واپس آنے تک انہوں نے یہ ارادہ کیا۔ اب وہ حج کے لیے نکل گئے اور واپس بھی آ گئے، مگر ان کے پاس وہ دونوں درہم موجود تھے۔ ان سے جب سوال کیا گیا غیبت کے تعلق سے کہ آپ کیا فرماتے ہیں، تو انہوں نے یہی فرمایا کہ میں ایک مرتبہ غیبت کرنے سے 100 مرتبہ زنا کرنے کو بہتر سمجھتا ہوں۔ اللہ اکبر، ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا مہلک مرض ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے۔ آج ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے، دوستوں میں، اپنے احباب میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اب ہمارے درمیان سے اگر کوئی شخص اٹھ کر گیا تو پھر ہم وہ 2 شخص جو درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں اب آپس میں اس کے تعلق سے باتیں کرنے لگتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے، اس کے اندر یہ عیب ہے۔ یاد رکھیں یہ اتنا بڑا گناہ ہے جسے ہم گناہ نہیں سمجھتے، ہماری تمام تر نیکیاں ایک طرف رکھی کی رکھی رہ جائیں گی۔ اس چھوٹے گناہ کے سبب جسے ہم ہلکا سمجھتے ہیں، اس کے سبب ہم جہنم پہنچا دیے جائیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں نا، اس کے تعلق سے فرمایا گیا، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، فرماتے ہیں میں نے کسی کتاب میں پڑھا جو شخص غیبت سے توبہ کر کے مرا وہ جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر، غیبت کی اور توبہ بھی کر لیا، باوجود اس کے وہ جنت میں سب سے آخر میں داخل کیا جائے گا۔ فرماتے ہیں اور جو غیبت کرتے کرتے مر گیا وہ جہنم میں سب سے پہلے داخل کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، فرمان الہی ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے اور تیری موجودگی میں برائیاں کرنے والوں کے لیے جہنم کا گڑھا ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی جو مسلمانوں کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برائیاں کرتا تھا۔ اس آیت کی شان نزول تو خاص ہے مگر اس کا حکم جو ہے، اس کی وعید جو ہے وہ عام ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، یہ زنا سے بھی بدتر ہے۔ پوچھا گیا یہ زنا سے کیسے بدتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا آدمی زنا کر کے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص جس کی غیبت کی گئی ہو معاف نہ کرے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، لہٰذا ہر غیبت کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے حضور شرمندہ ہو کر توبہ کرے تاکہ اللہ کے کرم سے فیض یاب ہو کر پھر اس شخص سے معذرت کرے جس کی اس نے غیبت کی تھی تاکہ غیبت کے اندھیاروں سے رہائی حاصل کر سکے۔ بہت بڑا گناہ ہے یہ جسے آج ہم بہت ہلکا سمجھتے ہیں، اور معاشرے میں آپ دیکھیں اگر غور کریں گے تو اس برائی کو آپ عام طور پر رائج پائیں گے اپنے معاشرے میں۔ بہت بڑا گناہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ جب میں جہنم کے قریب سے گزرا تو لوگوں کو دیکھا میں نے کہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو، اپنے پہلوؤں کو وہ چھیل رہے ہیں۔ اسی طرح اور ایک روایت ہے کہ 4 قسم کے لوگ ہوں گے جو جہنم
اور آگ کے درمیان، جہنم کے درمیان، گرم آگ اور گرم پانی کے درمیان وہ چل رہے ہوں گے اور ہلاکت مانگ رہے ہوں گے، وہ ہلاکت مانگ رہے ہوں گے۔ انہی میں سے ایک شخص وہ ہوگا جو اپنے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہوگا۔ آپ غور سے سنیں اس چیز کو، اپنے پہلوؤں سے وہ گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہوگا۔ اہل جہنم جو ہوں گے، ظاہر سی بات ہے جو جہنم میں ہوں گے وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اب اہل جہنم جو ہوں گے وہ کہیں گے یہ بدبخت کون ہے جو اپنے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہے اور چیخ پکار کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری اذیت میں، ہماری تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ جو شخص غیبت کرتا ہے اس کے لیے عذاب یہ ہے کہ وہ جہنم میں اپنے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر کھائے گا، اور اہل جہنم جو ہوں گے وہ بھی اس سے نفرت کریں گے۔ اللہ اکبر! ذرا آپ اندازہ لگائیں اس چیز کا۔ آج ہمارے معاشرے میں اس برائی کو بالکل بھی برائی نہیں سمجھی جاتی ہے۔ بات کرتے کرتے ہم اطمینان سے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں دو لوگ آپس میں، اب اسی درمیان ہم کچھ ایسی باتیں کر گزرتے ہیں جو غیبت میں شامل ہوتی ہیں، جسے ہم غیبت ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور کا یہ فرمان اتنا ہلکا کہا گیا کہ کسی کی سواری میں، کسی کے لباس میں، کسی کی آستین کے تعلق سے یہ کہنا کہ اس کی آستین لمبی ہے، یہ بھی غیبت میں شامل ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج ہم نہ جانے کیسے کیسے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے گناہوں کے داغ ہمارے دامن میں ہیں، باوجود اس کے ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ میرے پیارے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اس گناہ سے، ورنہ یاد رکھیں آپ کی تمام تر نیکیاں ایک طرف رکھی کی رکھی رہ جائیں گی اس ایک چھوٹے گناہ کے سبب، جسے اپنی نفس کی خاطر آپ نے برائی کی ہے نا، جس سے آپ کو وقتی طور پر ایسا لگا کہ میں نے فلاں کی برائی کر دی اور فلاں کا عیب ظاہر کر دیا کسی کے سامنے۔ یہ ایک ایسا گناہ ہے جو آپ کو جہنم پہنچا دے گا۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے، اپنے بندوں کے عیب کو اللہ چھپاتا ہے، پھر ہم کون ہوتے ہیں کسی کے عیب کو ظاہر کرنے والے؟ یاد رکھیں جب کسی بندے کا عیب ظاہر کیا جاتا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، مگر اس کا ابال اس شخص پر بھی آتا ہے جو جس کی آپ نے غیبت کی، وہ ذلت و رسوائی میں گرفتار ہوا، مگر یاد رکھیں اس کا ابال آپ پر بھی یہ آئے گا کہ آپ بھی دنیا میں بے عزت ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ اس کے تعلق سے فرمایا گیا جو شخص غیبت کرتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے یعنی غیبت کرتا ہے، قیامت کے دن اس کے سامنے مردہ بھائی کا گوشت رکھا جائے گا اور کہا جائے گا جسے تو زندہ کھاتا تھا اب اسے مردہ کھا، اب اسے مردہ کھا۔ اس کے تعلق سے اور بھی فرمایا گیا کہ جو شخص غیبت کرتا ہے اس پر جو اللہ کی وعیدیں ہوتی ہیں، اللہ کا جو عذاب ہوتا ہے، جہنم میں جو اسے عذاب ملے گا وہ ایک الگ قسم کا عذاب ہے، مگر دنیا ہی میں اس کے تعلق سے فرمایا گیا کہ جو شخص غیبت کرتا ہے سب سے پہلے تو اس کی دعا قبول نہیں کی جاتی، وہ رب کی بارگاہ میں دعا کرے اس کی دعا نہیں قبول کی جائے گی، فرمایا اس کی نیکیاں نامقبول ہوتی ہیں۔ جو شخص غیبت کرتا ہے اس کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول نہیں کی جاتی ہے، اور اس پر گناہوں کی یورش ہوتی ہے، اس پر گناہوں کی بارش ہوتی ہے، پھر وہ لگاتار گناہ کرتا چلا جاتا ہے، جری ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس تباہ کاری سے ہمیں محفوظ فرمائے، اس برائی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج معاشرے کا ہمارے بہت برا حال ہے، آپ دیکھیں تمام تر بڑے گناہ جو ہیں ان پر لوگ جری نظر آتے ہیں، تو پھر اس چھوٹے گناہ کا اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، مجھے دیکھنے والے، مجھے سننے والے تمام احباب سے میری یہ گزارش ہے کہ میرے پیارے بھائی اس چھوٹے گناہ کو اپنے نفس کے خاطر، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جسے ہم خیال میں نہیں رکھتے، مگر یہ وہ گناہ ہیں جو ہمیں جہنم پہنچا دیں گے، لہٰذا ایسے گناہوں سے ہمیں محفوظ رہنے کی اور بچنے کی سخت ضرورت ہے، ورنہ جہنم کا بہت سخت عذاب ہے۔ آج دیکھیں کہ چھوٹا سا معمولی سا چرکا ہمارے ناخن میں لگتا ہے، ہمیں وہ برداشت نہیں ہوتا، معمولی سا چرکا اگر ہمارے ناخن میں لگ جائے تو وہ ہمیں برداشت نہیں ہوتا، تو پھر ہمارا یہ نازک جسم جہنم کا عذاب کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس گناہ کے لیے، یہ کبیرہ گناہ میں شامل ہے غیبت، اس گناہ کے لیے سخت وعیدیں وارد ہیں، کئی ایک وعیدیں ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اور قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ اس آیت کریمہ کو پڑھیں اور اللہ کے خوف میں کانپیں، اور اگر یہ عادت ہمارے اندر ہے تو ان عادتوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور جس شخص کی آپ نے غیبت کی ہے
اس سے معافی تلافی کریں۔ فرمایا گیا اگر آپ نے غیبت کر لی ہے تو اس سے توبہ کر لیں، اس شخص سے معافی مانگ لیں، ایک حکم سماعت کر لیں کہ جس شخص کی غیبت کی ہے اگر وہ غیبت اس تک پہنچ گئی تو پھر اس سے معافی مانگیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور اگر اس تک آپ کی وہ غیبت نہیں پہنچی ہے تو پھر آپ اللہ کی بارگاہ میں اس سے پہلے ہی توبہ کر لیں اور پھر اس شخص کی بڑائیاں بیان کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی خوبیاں بیان کریں۔ اللہ رب العزت کی رحمت سے امید رکھیں کہ اللہ معاف فرمائے گا۔ یہ بہت عظیم گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ دیگر تمام تر معاملات اپنے اپنے سامنے رکھیں۔ فرمایا گیا جو شخص غیبت کرنے والا ہوتا ہے اس کی دنیا تباہ ہو جاتی ہے، وہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اس کی نیکیاں برباد کر دی جاتی ہیں، اس کی نیکیاں رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور پھر وہ گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اس سے اس کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے تعلق سے کئی ایک چیزیں ہیں، بے شمار وعیدیں آئی ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ دیگر صحابہ اکرام بزرگان دین کی زندگیوں سے بے شمار واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کے شان نزول میں نے پڑھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کہیں سفر پر نکلتے یا کہیں جنگ کے لیے تشریف لے جاتے تو سفر میں 2 مالداروں کے ساتھ ایک غریب شخص کو آقا کر دیا کرتے تھے، اور نیت یہ ہوتی تھی کہ اس مالدار کی یہ خدمت کرے گا، اس کے بدلے میں وہ 2 مالدار اسے کھلائیں گے اور پلائیں گے، سفر آسانی کے ساتھ پورا ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 2 شخصوں کے ساتھ کیا۔ اب یہ سفر پر نکلے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت سو گئے، کھانا نہ بنا سکے، تو ان لوگوں نے حضرت سلمان کو حضور کی بارگاہ میں بھیجا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جاؤ حضور کی بارگاہ سے کچھ کھانے کے لیے لے آؤ۔ حضرت سلمان حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کے مطبخ کے جو انچارج تھے، حضور کے یہاں جو کھانا بنایا کرتے تھے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ اس وقت کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اب حضرت سلمان واپس آئے اور ان 2 شخصوں کے پاس انہوں نے بیان کر دیا کہ حضور کی بارگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب یہ 2 شخص جو تھے انہوں نے کہا سلمان نے ناانصافی کی، غلط کیا۔ اس کے بعد جب یہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں دور رہو، تمہارے چہروں سے گوشت کی رنگت جھلکتی ہے۔ حیران ہو گئے وہ، کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے گوشت کھایا ہی نہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے غیبت کی ہے۔ مطلب یہ کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت اسامہ نے کھانے کے لیے منع کیا۔ اب جب وہ واپس ہوئے تو ان دونوں شخصوں نے حضرت اسامہ کے تعلق سے غلط خیال کیا کہ وہاں کچھ موجود رہا ہوگا مگر حضرت اسامہ نے دیا نہیں، پھر انہوں نے کچھ کہا تو یہ چیز غیبت میں شامل ہوئی اور حضور نے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حکم دیا کہ لوگ روزہ رکھیں اور جب تک میں نہ کہوں کوئی افطار نہ کرے، کوئی افطار نہ کرے۔ اب لوگوں نے روزہ رکھا، جب افطار کا وقت قریب آیا تو لوگ حضور کی بارگاہ میں آنے لگے اور کہا یا رسول اللہ ہمیں حکم دیجئے کہ ہم افطار کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ اسی طرح لوگ آتے گئے اور حضور کی بارگاہ سے اجازت لے کر افطار کرتے رہے۔ 2 شخص ایسے تھے وہ حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں اور کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام 2 عورتیں ہیں، نوجوان عورتیں، وہ آپ کی بارگاہ میں آنے سے شرماتی ہیں، آپ انہیں اجازت مرحمت فرمائیں تاکہ وہ بھی افطار کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا چہرے مبارک پھیر لیا۔ پھر دوبارہ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اجازت دیں تاکہ وہ افطار کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ پھر تیسری مرتبہ عرض کیا گیا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لوگوں کے تعلق سے کہتے ہو جو روزہ تھے ہی نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ حضور انہوں نے روزہ رکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر واقعی وہ روزہ رکھیں تو جاؤ انہیں پیالے دو اور ان سے کہو کہ وہ اس میں قے کریں۔
اس میں قے کریں، پلٹی کریں۔ اب یہ شخص واپس ہوا اور ان دو عورتوں کے سامنے حضور کی باتیں رکھ دی اور کہا کہ تم قے کرو۔ پیالے لائے گئے، جب وہ عورتیں قے کرتی ہیں تو ان کے منہ سے گوشت کے لتھڑے اور خون کے لتھڑے نکلتے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا گیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام خون کے لتھڑے نکلے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے روزہ تو رکھا مگر افطار انہوں نے اپنے مسلمان، اپنے مومن کے گوشت سے انہوں نے کیا۔ مطلب یہ کہ انہوں نے غیبت کی اور اس کی وجہ سے ان کے منہ سے گوشت کے لتھڑے نکلے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گیا نا کہ جو شخص غیبت کرتا ہے اپنے مردار بھائی کا وہ گوشت کھاتا ہے۔ پلسرات پر جو شخص غیبت کرنے والا ہے اسے پلسرات پر کھڑا کیا جائے گا کل قیامت کے دن، اور پھر اس شخص کو لایا جائے گا جس کی غیبت کرتا تھا دنیا میں، اور کہا جائے گا اب اسے مردہ بھی کھا۔ وہ چیخے گا، چلائے گا اور اس مردہ شخص کے گوشت کو کھائے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا اندازہ لگائیں آپ کہ یہ کتنی معمولی سی بات ہے، بہت ہلکا ہم اسے سمجھتے ہیں کہ غیبت جو ہے کوئی بہت بڑا گناہ نہیں ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم لوگوں کے تعلق سے، ارے فلاں تو ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا کرتا ہے، فلاں کے گھر میں ایسے معاملات ہیں، فلاں کے بچے ایسے ہیں، فلاں کی بیوی ایسی ہے، فلاں کے والد ایسے ہیں، والدہ ایسی ہیں، یا خود فلاں میں ایسا عیب ہے، فلاں اس طرح چلتا ہے، ایسی عادات اس کی ہیں۔ منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے۔ یہ چیزیں ہم تھوڑی دیر کے لیے کہہ تو دیتے ہیں مگر احساس نہیں کرتے کہ ہم غیبت کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک زنا کرنے والا شخص ہے، ہم اسے بہت برا جانتے ہیں، بہت برا جانتے ہیں، معاشرے سے اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تو فرمایا گیا کہ غیبت جو ہے یہ زنا سے بدتر فعل ہے، مگر ہم اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ دھڑلے کے ساتھ ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ کاروباری معاملات میں آپ لے لیں، تجارتی معاملات میں لے لیں، معاشرتی معاملات میں لے لیں، سیاسی معاملات میں لیں، ہر جگہ جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کی برائی کر کے اسے نیچا دکھانے اور اسے برا ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مگر یہ خیال ہمارے دلوں میں نہیں آتا کہ ہم یہ جو برائیاں کر رہے ہیں یہ دنیا میں بھی ہمیں تباہ کریں گی اور ہماری آخرت کو بھی تباہ کر دیں گی۔ لہٰذا اس برائی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو بچائیں، سچ کا سہارا لیں، لوگوں کی برائی نہ کریں، لوگوں سے اچھے گمان رکھیں، اور اگر کسی کا عیب دیکھ کر آپ نے اس کی پردہ پوشی کی تو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس پر آپ کو بڑا اجر ملے گا، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کے عیب کو چھپاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کی اس پیاری سنت پر ہم عمل کریں۔ اللہ رب العزت کو تو اختیار ہے، جب وہ چاہے جس کے عیب کو چاہے کھول دے۔ اس کے اتنے احسانات ہیں بندوں پر کہ جس کا کوئی شمار نہیں ہے، باوجود اس کے لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ مگر ان کے عیب کو ظاہر نہیں فرماتا ہے، پوشیدہ رکھتا ہے، ان کے عیب پر اللہ پردے ڈالتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس کے عیب پر اللہ پردے ڈالے، ہم کون ہوتے ہیں اس کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے والے۔ لہٰذا اس بڑے گناہ سے بچا جائے۔ حضرت ابو لیث کے اس ارشاد کو اپنے ذہن میں رکھیں آپ کہ میں ایک مرتبہ غیبت کرنے کو 100 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر سمجھتا ہوں۔ اسے اپنے ذہن میں رکھیں، آپ خود محسوس کریں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے جو انسان کی دنیا اور آخرت سب کو تباہ کر دیتا ہے۔ آپ غور کر لیں، اپنے آس پاس ان لوگوں پر غور کر لیں۔ آج ایسے لوگ بے شمار پائے جاتے ہیں جو اسی ٹھوہ میں رہتے ہیں کہ میں کسی کے عیب کو پکڑوں اور لوگوں کے سامنے بیان کروں۔ ہمارے معاشرے میں بے شمار ایسے فالتو قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا کچھ کام نہیں ہوتا، بس وہ صرف یہی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے مومن بھائی کی برائی ڈھونڈتے ہیں اور اسے دوسرے کے سامنے جا کر بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ لوگ ہوش کے ناخن لیں، ورنہ ان کی دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی۔ آپ غور کر لیں، جو لوگ ایسا کرتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں، چغل خوری کرتے ہیں اور اس ٹھوہ میں رہتے ہیں کسی کا عیب پاؤں تو دوسرے کے سامنے بیان کروں، آپ دیکھ لیں معاشرے میں ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، کوئی وقار ان کا نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ برائی کرتے رہتے ہیں، پھر جب ان کی برائیاں لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے کہ یہ شخص ایسا ہے کہ صرف لوگوں کی غیبت ہی کرتا ہے، تو پھر اس کی ذاتی عزت جو ہوتی ہے وہ بھی پامال ہو جاتی ہے، لوگ اسے قدر کی نگاہ سے پھر نہیں دیکھتے۔ لہٰذا میرے پیارے بھائی، ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری امت ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے انتہا پیار فرماتا ہے۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے بندوں سے اور حضور کی امت سے پیار کریں، ان کے عیبوں پر پردے ڈالیں، اگر ہے تو اس کی اصلاح کریں، اگر کوئی عیب ہے تو اس شخص کو اس پر آگاہ کریں کہ آپ کے اندر یہ عیب ہے، یا جسمانی صورت میں اگر کوئی عیب ہے، اس کے چلنے پھرنے میں کوئی لنگڑا کر چل رہا ہے، تو پھر یہ تو عیب نہیں، اللہ کی طرف سے اسے دیا گیا ہے کہ وہ اسی طرح رہے، اللہ کی حکمت ہے اس میں، پھر ہم کون ہوتے ہیں اسے چڑھانے والے؟ فرمایا گیا اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ کسی شخص کی نقل کرنے میں لنگڑا کر چلتا ہے تو یہ بھی غیبت میں شامل ہے، اور یہ غیبت کی اعلیٰ قسم میں شامل ہے۔ صرف زبان سے کسی کا عیب بیان کر دینا یہ تو غیبت ہے ہی، مگر کسی کی نقل کر کے، کسی کی بات کی نقل کر کے، کسی کے چلنے کے انداز کو نقل کر کے، یا کسی کی اور کسی چیز کی نقل کر کے اگر بیان کرتے ہیں آپ، تو یہ بھی غیبت میں شامل ہے، اور اس غیبت سے زیادہ بڑا گناہ اس غیبت میں ہے۔ لہذا ایسی چیزوں سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بچائیں، اپنے دوست و احباب کو بچائیں، اپنے گھروں کی خواتین کو بچائیں اس چیز سے۔ آج یہ چیز ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں کی عورتوں میں، آج دیکھیں گھروں میں بے شمار معاملات ایسے جنم لیتے ہیں جو گھروں کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتے ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف غیبت ہوتی ہے، بدگمانی ہوتی ہے۔ ساس بہو کا لفڑا، بچے کا اپنے والد کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ، بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ، صرف اور صرف ان غیبتوں کی وجہ سے۔ لہذا اپنے گھروں کے ماحول کو جنت نشان بنائیں، خوبصورت بنائیں، گھروں میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، ایک دوسرے کی برائی یہاں سے وہاں نہ کریں۔ دیکھیں نا، ہم تو ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی، اپنے گھر میں بیوی، بچے، اہل و عیال، والدین، ان میں سے کسی کی بھی برائی نہ بیان کریں۔ یہ برائیاں کبھی کبھی ایسا ہوتی ہیں، چھوٹی سی چھوٹی ہوتی ہیں، ہم نے بیان کر دی، اب سامنے والے کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ فلاں شخص کسی تیسرے سے میرا عیب بیان کرتا ہے، اب یہ شخص اس کے دشمنی پر اتر آتا ہے، اور پھر اسی طرح پورے گھر کا ہنستا کھیلتا ماحول جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایسی چیزوں سے بچیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے مسلمان بھائی کی غیبت سے اللہ محفوظ فرمائے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے جو اپنے دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ لہٰذا اس گناہ سے بچیں، خود بھی بچیں، اپنے دوست و احباب کو بھی بچائیں، اس پر نصیحت کریں کہ یہ اگرچہ چھوٹا لگتا ہے ہمیں، مگر یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبائر گناہوں میں شامل ہے یہ، لہٰذا اسے بچا جائے۔ اللہ ہمیں آپ سب کو اس تباہ کار گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے اخلاق کو اچھا اخلاق بنائے، ہمارے کردار کو ایک مسلمان کا جیسا کردار ہونا چاہیے ویسا کردار ہمیں اللہ عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے تعلق سے، ایک مومن بھائی کے تعلق سے اللہ ہمیں اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گلشن چشت چینل کے ذریعے جو باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں، دینی مسائل کے صورت میں، واقعات کی صورت میں، نصیحت کی صورت میں، آپ حضرات اسے خود بھی سنیں، اپنے دوست و احباب تک اسے پہنچائیں، نیکی کو عام کریں اور نیکی کی دعوت کو عام کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری بولنے میں کچھ خطا ہوئی تو اللہ رب العزت اسے معاف فرمائے۔ میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔